السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ذوالحجہ کی 12 تاریخ ہے، اور جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ اگر چاہیں تو ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ 12 ذوالحجہ کو مینا سے نکل سکتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اکثر لوگ 12 ذوالحجہ کو مینا سے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی رکنا چاہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری مار کے تب نکلے۔ تو آج میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں کنکری مارنے کے لیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جہاں پہ کنکری مارنے والا ویڈیو دکھلایا تھا وہ گراؤنڈ فلور کا تھا، لیکن آج ہم آپ کو سیکنڈ فلور کی طرف لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ عزیزیہ ہے، اور سوق السلام کے اپوزٹ سائڈ میں ہے۔ تو اسی سے اپوزٹ سائڈ سے آپ سیدھے جائیں گے، یہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جمرات سیکنڈ فلور، یعنی آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ سیکنڈ فلور پہ پہنچ جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو اوپر یہ سب نیچے اتر رہے ہیں، یہ سب کنکری مار کے آئے ہیں، اور یہاں سے یہ جو پورا راستہ ہے یہ سب پورا پہاڑی راستہ ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صاحبان کی شکل میں، وہ پیدل کا راستہ، اور اسی کے بغل میں بس کا راستہ، یعنی یہ مکمل طور پر پہاڑی راستہ ہے، اور پیدل کوئی بھی شخص یہاں پہ اگر جانا چاہے تو کافی مشقت ہے، کیونکہ چڑھان ہے۔ اس لیے عام طور پہ اس راستے پہ گورنمنٹ کی طرف سے فری میں بس ہوتی ہے، اور اسی سے حجاج کرام جاتے ہیں کنکری مارنے کے لیے۔ تو میں آپ کو اسی سمت لے کے چل رہا ہوں، آئیے اور آپ کو میں دکھلاتا ہوں کہ سیکنڈ فلور پہ کنکری جو مارتے ہیں اس کا کیا منظر ہوتا ہے۔ اور یہ سب ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر کے انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ رب العزت ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخشے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور ایسی جو لوگ حج کر لیے ہیں تو انہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر کے یاد آتا ہے کہ ایسی حالت تھی اور اسی میں ہم نے حج کیا، ایسی ماحول تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر کے ایک روحانی منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور ادھر جو روکا گیا ہے یہ صرف اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہا ہے، صرف اسی لیے تاکہ اچانک بھیڑ نہ ہو جائے۔ اور ایسی ایک چیز اور تاریخی چیز، جو لوگ نہر زبیدہ کے بارے میں سنتے ہیں یا جنہوں نے میرا ویڈیو دیکھا ہے تو انہیں ایک چیز میں اور بتلا دوں کہ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو دیوار کی شکل میں ہے، اس کی جو شیپ ہے مکمل طور پر نہر زبیدہ کی طرح، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہر زبیدہ کا پانی اسی راستے سے ہو کر کے مینا پہنچتا تھا۔ اور آپ دیکھیں پہاڑ سے سٹ کر کے یہ نہر جاتی ہے، مینا میں حاجوں کو پانی پہنچاتی ہے۔ ناظرین، 4 مرحلے میں جا کر کے ہم لوگ ابھی یہاں سے نکلے ہیں، ادھر 4 مرحلے میں جا کر کے حاجیوں کو پھر اوپر پہنچا جاتا ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ حاجی جلد بازی میں یہ سب ایسا کرتے ہیں، اور یہ سب جو کچھ بھی کیا جاتا ہے حفاظت کے پیش نظر کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حفاظت کے لیے ہو رہا ہے، یعنی ایک ساتھ تمام کے تمام حاجیوں کو آنے نہیں دیا جاتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے ان کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ کوئی بات نہ پیش آئے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اسکیلیٹر سے جب آپ اوپر پہنچ جائیں گے تو پھر یہاں سے الحمدللہ فری میں بس کی سہولت ہے، آپ اس بس سے سوار ہو کر کے سیدھے جمرات سیکنڈ فلور کی طرف جائیں۔ اور اب دیکھیں جو راستہ ہے وہ ایک طرح سے پہاڑی راستہ، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کر کے ہی وہ راستے بنائے گئے ہیں تاکہ جمرات تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں وہ کئی راستے ہو جائیں، کیونکہ ایک راستہ ہونے کی صورت میں بھیڑ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں یہ سب جالیاں لگی ہوئی ہیں تاکہ جالیوں کے اس پار کوئی نہ جائے، کیونکہ ادھر بسوں کا راستہ ہے۔ حجاج کرام کو بسوں پر سوار کرنے کے لیے کئی پوائنٹ بنائے گئے ہیں، تو اگر آپ شروع کے پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے
تو شروع کے پوائنٹ پہ بھیڑ رہتی ہے، تو آگے تھوڑا سا چلیں، وہاں پہ بھیڑ کم رہے گی۔ یہ سب دیکھیں، یہ سب پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، یہاں پہ کھڑے ہوں اور اس کے بعد پھر آپ بس پہ جا کر کے سوار ہو جائیں۔ اور یہاں پر ہر ایک پوائنٹ پہ جو ترتیب بنائی گئی ہے، اس میں حاجیوں کو لائن سے کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر باری باری ان کو جا کر کے اپنی بسوں میں سوار ہو جائیں۔ اسے دیکھیں، جو ترتیب ہے اس حساب سے لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اب میں آخر پوائنٹ پہ ہوں اور ادھر دوسرے سمت آپ دیکھیں، یہ لوگ کنکری مار کے اوپر سے اس کے بعد پیدل آ رہے ہیں، لیکن چونکہ چڑھان ہے اور بہتر یہ کہ جب سہولت آپ کو میسر ہے تو پھر آپ کیوں پیدل جائیں۔ الحمدللہ بس میں بیٹھ گیا ہوں اور بہترین بس ہے ماشاء اللہ، لگژری بس ہے لیکن ماشاء اللہ لوگ آ رہے ہیں۔ ناظرین، بس آپ کو اوپر لا کر کے چھوڑ دے گی، اس کے بعد یہاں سے جو چلنا ہے وہ پیدل چلنا، اور اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے تو انہیں چاہیے کہ جب تک بدن میں قوت ہے اسی دوران حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں، کیونکہ جب کمزوری آ جائے گی تو پھر حج اور عمرہ کے ارکان ادا کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ کیونکہ جو لوگ بھی حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، اس میں عام طور پہ پیدل ہی چلنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس کتنے بھی پیسے کیوں نہ ہوں، کتنے بھی آپ چاہیں کہ ہمیں سہولیات میسر ہو جائیں، لیکن حج کے دنوں میں پیدل ہی چلا جاتا ہے۔ اسکیلیٹر سے آپ جب اوپر آئیں گے تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر سے کنکری مار کے نکل رہے ہیں، اور جنہیں کنکری مارنا ہے تو وہ سیدھے اسی راہ سے جائیں گی۔ یہ سرنگ ہے اور سرنگ کو کراس کریں گے، اس کے بعد یہ فوراً جمرات پڑیں گے جہاں پہ آپ کو کنکری مارنا۔ سرنگ سے نکلنے کے بعد فوراً ہی جمرات سیکنڈ فلور کا شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر آپ دیکھیں حجاج کرام کو اس سائیڈ میں یہ لوگ کنکری مارنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر دوسرے سائیڈ میں آپ دیکھیں یہ سب کنکری مار کے نکل رہے ہیں، اور یہ لوگ جو بھی کنکری مارنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سب گراؤنڈ فلور پہ کنکری مارنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میں ابھی سیکنڈ فلور پہ ہوں، اور یہاں سے حجاج کرام کنکری ماریں گے۔ آپ دیکھیں یہاں سے آپ سیدھے جائیں گے تو یہاں پہ جمرات شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ہی روحانی منظر آپ کہیں، اور ایسی آپ سامنے دیکھیں مینا والی مسجد، جسے مسجد خیف کہتے ہیں، اور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے اس مسجد میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا کی ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا جمرات میں سیکنڈ فلور کا ویڈیو، امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جتنے بھی ہمارے مظلوم مقہور بھائی ہیں اللہ رب العزت انہیں ظالموں و جابروں کے ظلم سے نجات دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔